السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج کی ہماری ویڈیو ہوگی کورس سلیکشن کے بارے میں. فال 25 سیمسٹر کی جو کورس سلیکشن ہے وہ آج 17 ستمبر کو اوپن ہو گئی ہے اور 15 اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 15 اکتوبر سے پہلے آپ کورسز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگلے سیمسٹر کے لیے جو آپ نے اسٹڈی کرنے. اور اگر آپ سیو کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں چینجز کرنا چاہتا ہوں تو چینجز بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن 15 اکتوبر سے پہلے آپ لوگوں نے کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس اناؤنسمنٹ کے اندر آپ لوگوں کو کافی ساری باتیں یونیورسٹی نے بتائی ہیں, جس میں اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کے تمام جتنی بھی مائنڈ میں کیوریز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام مطلب کہ ان کو سولوشن آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو مین باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن پہلے سیمسٹر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو پری سلیکٹڈ کورسز مطلب کہ ان کی کورس سلیکشن پہلے ہی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جن کا ایڈمیشن بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں لائک بی ایس لیٹرل پروگرام یا بی ایس جنرل روٹ کے تھرو ہے تو وہ لوگ اپنی سلیکشن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ چیز کہ جو بھی مطلب کہ یعنی کہ VU001 ہے, VU001 کے بارے میں کافی لوگوں کو ایک کیوریز ہوتی ہیں, تو یہ کورس آپ لوگوں نے لازمی پاس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مطلب کہ جو لوگ جن کا ایڈمیشن ہوا بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں تھرو لیٹرل انٹری, ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو اسٹڈی اسکیم ہے اس کو آپ لوگ فالو کریں گے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو آگے چل کے آپ کی اسٹڈی اسکیم کیا ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ کیسے چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بہتر ہے کہ اپنی سیمسٹر کی جو اسٹڈی وائز اسکیم ہے اس کو آپ لوگ فالو کریں. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں, ان کیس آپ اگلے سیمسٹر کی بک پہلے پڑھ لیتے ہیں, یا آپ پچھلے سیمسٹر کی جو بک ہے اس میں آپ کا ایف آتا ہے, آپ فیل ہوتے ہیں, یا آپ کا مطلب کہ اس میں آپ کو اس کو آپ امپروو کرتے ہیں جو کہ آپ کی بک آلریڈی پاس ہوتی ہے, تو اس طرح کرنے سے آپ کی جو اسٹڈی اسکیم ہوتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے, اور وہ کرنے سے آپ لوگ اسکالرشپ کے لیے کبھی بھی ایلیجیبل نہیں رہتے ہیں. صحیح ہے. تو اسکالرشپ کے لیے اگر آپ ایلیجیبل رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی اپنی اسٹڈی اسکیم کو فالو کر لینا ہے. باقی گریڈ امپروومنٹ کے حوالے سے ایک بڑا مین کوشچن ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بک جو کہ آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں, بٹ اس کے دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے نمبر یا تو کم آ جاتے ہیں یا اس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں, تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کیس میں یہاں پہ کلیئرلی انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کیس میں پھر آپ کا جو مطلب کہ نان امپروومنٹ آف گریڈ دا پریویس بیٹر گریڈ ول اسٹینڈ اینڈ کاؤنٹڈ ٹوورڈ CGP کیلکولیشن. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ امپروو نہیں کر پاتے ہیں تو اس کیس میں لائک فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کے نمبر اس سے پہلے سے بھی کم آتے ہیں, تو اس کیس میں آپ کا جو پہلے والا گریڈ ہوگا جو کہ آپ کا مین گریڈ آیا ہوگا, ٹھیک ہے, B تھا, C تھا, جو بھی تھا, یا D تھا, وہ آپ کا وہی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پہلا جو آپ لوگ گریڈ لے لیتے ہیں وہی آپ کا مینٹین رہتا ہے. ہاں, اگر آپ کا گریڈ اچھا ہو جاتا ہے امپروو کرتے ٹائم تو پھر وہ نیو جو گریڈ ہوتا ہے اس کے جو CGP جتنی بھی بنتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا گریڈ وہی مطلب کہ برا آتا ہے پہلے سے, تو پھر وہ جو پہلے والا ہوتا ہے نا وہ آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ کافی ساری باتیں اس کو آپ لوگوں نے لازمی ایک دفعہ گو تھرو کر لینا. میں اس کو 1 بائی 1 نہیں کر رہا, ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بس ٹو دی پوائنٹ بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کے کوشچنز ہوں گے میں ٹرائی کروں گا کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی کوشچن ہیں میں ان کو اس ویڈیو میں لینے کی ٹرائی کروں, کیونکہ کافی کوشچن مجھے ریسیو آلریڈی ہو چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان تمام کوشچن کے بھی ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ جتنے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کیوریز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی وہ تمام کی تمام سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اچھا, اس کے بعد جی یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ کو کورس سلیکشن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہاں پہ نمبرز دی ہوں میں, ان نمبرز پہ آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. آگے ایکسٹینشن آپ لوگوں نے ڈائل کرنی تو آپ کا جو بھی ریلیونٹ آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کال لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کال پہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو سپورٹ میں آپ کو عام طور پر ریپلائی تھوڑا سا لیٹ آتا ہے. سو اٹس بیٹر کہ اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پہ آپ کال کریں, اور ایکسٹینشن آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہیں, ان پہ آپ یہ سب ٹھیک ہے فون کا ایکسٹینشن ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی یہاں پہ آپ کو دی ہوا ہے. سمپلی اپنے ڈپارٹمنٹ میں کال کریں اور جو بھی آپ کی کیوریز ہے ان کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کروا لیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں جو کورس سلیکشن کے بارے میں کافی سارے کوشچن مجھے ریسیو ہوئے, اس میں جو مینلی کوشچن تھے وہ کیا تھے. سب سے پہلا کوشچن مجھے مینلی ریسیو ہوا کہ کورس سلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا, کورس سلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی سیمسٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگلے سیمسٹر کی بکس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب کہ اگلے سیمسٹر میں آپ نے کون سی بکس پڑھنی ہے تو اس کو یونیورسٹی میں نام دیا جاتا ہے کورس سلیکشن کا, کہ آپ نے اگلے سیمسٹر کے لیے بکس کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کوشچن ہوتا ہے کہ کیا پہلے سیمسٹر کے نئے اسٹوڈنٹس کو بھی کورس سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو اس کا جواب ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی LMS کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے اسٹڈی اسکیم کو چیک کر لینا ہے. اسٹڈی اسکیم کے اندر بعض اوقات اگر آپ کا ایڈمیشن اس میں ہوا ہے پری میڈیکل آپ نے FSC کی ہوئی تو اور آپ کسی ایسے پروگرام میں لے رہے ہیں لائک BSc اس میں آپ لے رہے ہیں, BS IT میں, BS سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, تو ان پروگرامس میں کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو پہلے سیمسٹر میں سلیکشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ موسٹ آف دا پروگرامس ایسے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو
पहले सेमेस्टर में मतलब कि सिलेक्शन कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती है, ठीक है। आप लोगों को प्री डिफाइंड सिलेक्टेड कोर्सेज आप लोगों को मिलते हैं, वही आपने पढ़ने होते हैं। तो इसका मेनली जवाब है, अगर आप मुझसे पूछें कि पहले सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, तो इसका जवाब है नहीं करनी होती, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो केसेस होते हैं ये वेरी करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सबके केसेस अलग होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी अपना जो कोर्स सिलेक्शन की टैब है या स्टडी स्कीम की जो LMS में आपके सामने होती है उसको आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद क्या BS के 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेने वालों को कोर्स सिलेक्शन करनी है? तो बिल्कुल इसका जवाब है कि जिनका एडमिशन 5वें सेमेस्टर में होता है उनको बिल्कुल करनी है। आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन अपनी करनी होती है। आप लोगों को हर सेमेस्टर में 21 क्रेडिट्स मतलब कि 7 बुक्स आप लोगों को अलाउ होती हैं। अगर आप हर 7 बुक्स आप ऐसे करते हैं, पर बुक के क्रेडिट 3 बनते हैं, ठीक है। अगर आप 7 बुक करते हैं तो 21 क्रेडिट्स आप लोग मतलब कि आपको अलाउ होते हैं। तो लाजमी बात है कि जिनका एडमिशन BS के 5वें सेमेस्टर में होते हैं उन लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन में कितनी किताबें सिलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसका जवाब आपको मिलता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कोर्स सिलेक्शन में कितनी किताबें सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों ने LMS में आना है और यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। जैसे आप लोग कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर हम करते हैं और कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, ठीक है, ये आपको बताती है कि आप एक सेमेस्टर में कितनी बुक्स कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट है इसमें 21 शो है, इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे 7 बुक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 21 का हर बुक के सामने यहाँ पे देखें तो 3 क्रेडिट है, तो मतलब क्या है कि अगर ये 3-3 क्रेडिट्स की 7 बुक करते हैं तो इनके 21 बन जाएंगे। अब 21 से आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि आपने 21 ही करने हैं, आप 21 से कम भी कर सकते हैं, आप 15 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, वो आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, अब ये 21 जो क्रेडिट्स हैं ये किस तरह काउंट होते हैं? यहाँ पे देखें हर बुक के सामने क्रेडिट लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये 5 बुक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये 5 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कितनी होगी? 3 और 2 5, हाँ 5 है। अच्छा, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 और इसके 2 हैं, तो 3 3 6 9 12 और ये 14, तो ये 14 क्रेडिट्स बनते हैं। मुझे अलाउ 21 है इस अकाउंट में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 14 क्रेडिट्स मैंने यहाँ पे कर लिए, अलाउ 21 है तो मैं और भी यहाँ पे कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये आपके इम्प्रूवेबल कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका ग्रेड B- होता है, C होता है या D होता है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी न्यू कोर्सेज में आपके सामने ये बुक्स होती हैं, तो न्यू कोर्सेज में आपको जितनी भी होती हैं आप कुछ वहाँ से भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है आपने कौन से करने हैं, लेकिन आप लोगों ने इस क्रेडिट लिमिट के अंदर रहना होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 बुक्स की हैं ये वाली, तो इनके टोटल 14 बनते हैं। अगर मैं 3-4 बुक्स 3 और करता हूँ, 2 और करता हूँ तो ये 20 बन जाएंगे। 3-3 अगर मैं 3-3 क्रेडिट स्कोर बुक करता हूँ, तो इस तरह करते करते आप लोगों ने 21 कंप्लीट करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं कोई मसला नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। 21 से पहले 19, 20, 18 जहाँ पे आप जाना चाहते हैं आप लोग अपनी उस हिसाब से आप लोग अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फेलियर कोर्सेज होते हैं। फेलियर कोर्सेज को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बेशक इस सेमेस्टर में कर लें, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसको आपने अपनी डिग्री में कहीं भी जाके लाजमी करना होता है। इनको पास करना कंपलसरी आपके लिए, मतलब कि ज़रूरी है, ठीक है। और ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, इम्प्रूवेबल कोर्सेज, जिनमें आपका ग्रेड B- C या D होता है, तो इसमें आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रेड अच्छा बन जाए तो देन आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस ठीक है हम पास हो गए, हमारा जो मेन कोर्सेज आपके होते हैं ना वो फेलियर वाले होते हैं, फेलियर आपने क्लियर करने होते हैं, प्लस आपने न्यू कोर्सेज क्लियर करने होते हैं, ठीक है। इम्प्रूवेबल को करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से आप लोग कुछ बुक्स कर लें, फेलियर की कर लें, कुछ बुक्स आप न्यू की कर लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या नए और फेल कोर्सेज एक साथ सिलेक्ट किए जा सकते हैं? तो इसका अगेन जवाब है कि आप लोगों ने यहाँ पे आना है और ये लिमिट आप लोगों ने देखनी है, इस लिमिट के अंदर आपने रहना होता है। अब 21 की लिमिट है, अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि 21 आप किस तरह पूरे करते हैं। आप कुछ बुक्स यहाँ से कर लें, मतलब कि 2 आप यहाँ से कर लें मिसाल के तौर पे, तो ये 3-3 6 हो गए, 2 कोर्स हमने फेलियर को उठा लिए, 6 हो गए। उसके बाद 2 हमने यहाँ से उठा लिए इम्प्रूवेबल के, तो 6 और 3 9 और 12 हो गए। उसके बाद एक हमने यहाँ से उठा लिया, तो 12 और 3 15 हो गए, एक 18 और 21 हो गए, ये ठीक है 21 पूरे हो गए। 3 हमने न्यू के उठा लिए, 2 हमने इम्प्रूवेबल को उठा लिए 5, और 2 बुक्स हमने इसकी फेलियर के उठा लिए, तो ये टोटल 7 बन जाती हैं। अब 7 बन गई हैं तो इसका मतलब है कि हमारे 21 क्रेडिट्स पूरे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है कि आपने 21 जो क्रेडिट लिमिट है वो आपने किस तरह अटेन करनी है, उसको आपने किस तरह करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप फेलियर कोर्सेज कर लें, चाहे आप सारी न्यू कर लें, चाहे आप इम्प्रूवेबल कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन सी साथ करनी है। आप साथ न्यू भी कर सकते हैं,
آپ 7 فیلئر کی بھی کر سکتے ہیں، 3 فیلئر کی، 3 نیو کے، 1 امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مین چیز ہے کہ آپ لوگوں کی کریڈٹ لمٹ آپ کو جتنی ملتی ہے اس کے انڈر آپ لوگوں نے رہنا ہوتا ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے نیو کرنے، فیلئر کرنے، امپروو کرنے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا، کافی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں. تو بھائی یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. مینلی آپ نے اس لمٹ کو دیکھنا ہے، اس لمٹ کو دیکھیں گے، اس کے اندر آپ کی جتنی بکس ایڈجسٹ ہوتی ہیں اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، چاہے وہ فیلئر کی ہوتی ہیں، چاہے وہ نیو کی ہوتی ہیں، چاہے وہ امپروویبل کورسز میں سے ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے بعد باقی یہاں پہ ایک اور کوشچن تھا جی جو میں نے لکھا ہوتا کہ کورس سلیکشن کو سیو کرنے کے بعد تبدیلی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بالکل، اگر آپ اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ مطلب کہ اس کو سلیکٹ کیا تو میں اس کو ڈی سلیکٹ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ کام آپ سیو کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو چینج آپ لوگ کر سکتے ہیں، بٹ منیمم آپ کو ایک بک لازمی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ سیو کر کے اور اس کو آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے. سیو آپ جیسے ہی کریں گے آپ کی کورس سلیکشن سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے کورس سلیکشن کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے لازمی کرنے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام کوشچن کلیئر آؤٹ کروں گا. جو بھی کوشچن ہے، ٹھیک ہے، کمنٹس میں مجھ سے بات کریں، آئی ول ریپلائی یو، ٹھیک ہے. آئی ول ٹیکل آل آف یور کیوریز. تو جو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی آپ لوگوں نے پریس کرنے تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کی سولوشن کی ویڈیوز، جو کوئی بھی اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز اپلوڈ کر دو، اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.